وہ کہتے ہیں دیکھیں جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ نعوذ باللہ سب کچھ اپنوں میں ہی بانٹ دیا۔ جو مستشرقین ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جنت کی عورتوں کی سردار اپنی بیٹی کو بنا دیا، جنت کے نوجوانوں کا سردار اپنے بیٹوں کو بنا دیا، نواسوں کو بنا دیا، بیٹوں کو بنا دیا، تو کیا یہ اقربا پروری نہیں ہے؟ میں کہا کرتا ہوں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ مستحق تھیں، حق رکھتی تھیں، ان میں یہ اہلیت تھی، ان میں یہ قابلیت تھی، تو میرے آقا نے انہیں نوازا۔ اس لیے نہیں نوازا کہ وہ میری بیٹی ہے، اس لیے نوازا کہ ان جیسا کوئی اور تھا ہی نہیں۔ اور حسنین کریمین کو اس لیے نہیں نوازا کہ وہ میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اس لیے نہیں نوازا، نوازا اس لیے کہ وہ حق رکھتے تھے کہ انہیں نوازا جائے۔ نہیں تو پورے عالم انسانیت میں، میں اس امت کی بات بھی نہیں کرتا، آدم علیہ السلام سے شروع ہو جائیے اور آج تک آنے والے تمام انسانوں میں، عورتوں میں کوئی فاطمہ کی مثل دکھا دیجیے اور مردوں میں کوئی حسنین جیسا دکھا دیجیے۔ اعتراض تو تب ہے نا کہ اگر یہ کہا جائے دیکھیں جی وہ فلاں بندہ وہ زیادہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کا زیادہ حق ہے، اسے ملنا چاہیے۔ عورتوں میں کہا جائے کہ فلاں عورت وہ زیادہ حق رکھتی ہے۔ بھئی مجھے بتائیے حضرت حوا سلام اللہ علیہا ان سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک آنے والی آخری عورت تک کوئی ایک عورت ایسی کہ جو اللہ ذوالجلال کی عبادت مہینے کے 30 دن کرتی ہو، کتنی ہی متقی ہو، کتنی ہی پرہیزگار ہو، کتنی ہی عارفہ ہو، صادقہ ہو، طاہرہ ہو، ساجدہ ہو، زاہدہ ہو، رابعہ بصریہ ہو یا رابعہ بصریہ جیسی ہزاروں ہوں، کوئی ایک عورت عالم نسائیت میں، عورتوں کے عالم میں کوئی ایک عورت جو پورا مہینہ اللہ کی عبادت کرتی ہو، 5 نمازیں اس شریعت میں 5 نمازیں پورا مہینہ پڑھتی ہو، کوئی عورت نہیں پڑھ سکتی۔ اللہ ذوالجلال کا فیصلہ ہے، فطرت کا فیصلہ ہے، کوئی عورت نہیں پڑھ سکتی، اور اگر پڑھی ہے تو سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے پڑھی ہے رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا۔ اس لیے کہ وہ ناپاک خون جو مانع صوم و صلاۃ ہے وہ تمام عورتوں میں ہے، سیدہ کائنات میں نہیں ہے۔ کہتے اگر مانع صوم و صلاۃ وہ خون نہیں تھا تو پھر حسنین کریمین اور اولاد وہ کیسے ہوئی، ان کی پرورش کیسے ہوئی، ان کے اعضائے بدنیہ کیسے بنے؟ اس لیے کہ یہی خون بچے کو پیٹ میں بطور غذا ملتا ہے اور اسی خون سے بچے کے اعضائے بدنیہ بنتے ہیں، پرورش ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر بچے کیسے ہوئے، ان کی پرورش کیسے ہوئی، وہ بنے کیسے؟ میں نے کہا یہ بات تمہاری سمجھ میں قیامت تک نہیں آئے گی، تمہاری سمجھ میں یہ بات، اس بات کو سمجھا اور سمجھایا ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالی۔ انہوں نے یہ بات ایک شعر میں سمجھا دی۔ کیا فرماتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اور بھئی جہاں نور خدا سے پرورش ہو رہی ہے وہاں اس خون کی ضرورت کہاں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ یار جے تے عقیدہ تو ہٹا تے پھر پڑھو سارے مل کے، تیری نسل پاک میں ہے
بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مقام و مرتبہ بیان کرتے ہیں، جب ان کی شان بیان کرتے ہیں تو کہا کرتے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقی ساری عظمتیں اپنی جگہ، باقی سارے فضائل اپنی جگہ، ان کی ایک فضیلت ہے، ایک شان ہے، ایک عظمت ہے، وہ یہ کہ اولاد نبی کے باپ علی المرتضیٰ ہے۔ وہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو اولاد ہے وہ اولاد نبی ہے، اور ان کی اولاد جیسے نبی نور ہے ان کی اولاد بھی نور ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلام اللہ علیہ۔ کہ عظمت زہرا رضی اللہ عنہا پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ حضر الجلال نے انہیں تخلیق ہی سیدہ کائنات کیا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام نے اگر انہیں جنت کی عورتوں کا سردار بلکہ نساء العالمین کا سردار، تمام کائنات کی عورتوں کا سردار اگر انہیں بنایا ہے تو اللہ حضر الجلال نے پیدا ہی ایسا فرمایا تھا۔ وہ حضرت اقبال رحمہ اللہ انہوں نے یوں ہی نہیں کہا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ مریم کو اگر مقام ملا، مرتبہ ملا، فضیلت ملی، عظمت ملی تو صرف ایک نسبت، اور وہ ایک نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی، ایک نسبت کی وجہ سے مریم کو فضیلت ملی۔ تو فرماتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کو تو تین نسبتیں ہیں، تین نسبتیں ہیں ان کے پاس، کہ وہ مولا کائنات، محبوب کائنات، خالق کائنات کے محبوب، ان کا جگر گوشہ ہے، خالق کائنات کے محبوب کا جگر گوشہ ہے، اور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیوی ہیں، اور جنت کے سرداروں کی ماں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ تین نسبتیں زہرا کے دامن میں ہیں، ان کے پاس ہیں۔ تو حیران کیوں ہے عظمت زہرا پہ تو بلا، شیر خدا کی زوجہ ہے، بنت رسول ہے، شیر خدا کی زوجہ ہے، بنت، اور دامن میں ہے عقیدت و الفت بطول کی، دامن میں ہے عقیدت و الفت بطول کی، ثاقب کی کائنات کا بس یہ حصول ہے، ثاقب کی کائنات کا بس یہ حصول ہے، لب پر میرے قصیدہ زہرا بطول ہے، آ جائے اس گھڑی قضا بھی قبول ہے۔ اور بخاری و مسلم شریف میں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ان کے مناقب میں جو احادیث ہیں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ان میں بہت سی احادیث ایسی ہیں جن احادیث کو روایت کرنے والی
اما عائشہ صدیقہ ہیں رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ۔ آج جو لوگ ان میں اختلافات ڈالتے ہیں وہ کم از کم اتنا سوچ لیا کریں کہ آپس میں بغض رکھنا، کینہ رکھنا، آپس میں دشمنیاں رکھنا، یہ ہم جیسے نالائق اور پلید لوگوں کا کام ہے۔ وہ جو نفوس قدسیہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ازواج مطہرات ہیں، وہ پاک لوگ تھے، وہ سینوں میں بغض رکھنے والے لوگ نہیں تھے۔ تو خدا را انہیں اپنے اوپر قیاس نہ کریں کہ جیسے ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ منافرتیں ہیں، نعوذ باللہ شاید ان میں بھی ایسا ہی تھا۔ وہ آپس میں شیر و شکر تھے، اور قیامت کے دن بھی شیر و شکر ہوں گے۔ اور اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا کہ وہ جنت میں بھی ایک تخت پر بیٹھے ہوں گے، ایک تخت پر تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ تو خدا را صحابہ اکرام کا اہل بیت کے ساتھ کلیش، یا ازواج مطہرات کا اہل بیت کے ساتھ کلیش بیان کر کے، یا اپنا کوئی نظریہ بنا کر، اپنا عقیدہ بنا کر اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ وہ عظیم لوگ تھے، پاک لوگ تھے، اور پاک لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسبت ان کے ساتھ، ہماری عقیدت ان کے ساتھ مضبوط فرمائے، اور ہمیں ان کی سیرت و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔